خاندانی طور پر، نسلی طور پر جس شخصیت کو اللہ نے نبی بنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں، نسل میں، اولاد میں بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی، بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی، انہی کی ذریت میں موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی، یوشع علیہ السلام بھی نبی، شیس علیہ السلام بھی نبی، دانیال علیہ السلام بھی نبی، سلیمان علیہ السلام بھی نبی، داود علیہ السلام بھی نبی، یہاں تک کہ کم و بیش 17,000 نبی بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے جو اللہ نے مبعوث فرمائی، وہ تمام انبیاء و رسل اللہ نے جس پیغمبر کی ذریت اور نسل میں بھیجے ہیں انہیں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ایک ہی نبی آئے، اور وہ ایک نبی عظمتوں میں، فضیلتوں میں اتنے بلند ہوئے کہ تمام نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ بابل کا شہر ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کا نام بابل ہے، اور جس علاقے میں یہ واقع ہے اسے عراق کہتے ہیں۔ عراق کی دھرتی پہ رہنے والے لوگ اللہ کی نعمتوں میں غرق ہیں، جسمانی طور پر، ملکی طور پر، معاشی طور پر اللہ نے نعمتوں کی انتہا کی ہوئی ہے، اور نعمتوں میں انہیں باقی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس دھرتی کے باسیوں کو نظر نہیں آیا تو نعمتیں دینے والا ایک اللہ نظر نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جوں جوں اللہ کی عطا کی انتہا ہوتی چلی گئی ویسے ویسے ان کے سجدوں میں اضافہ ہوتا، اللہ کی عطاؤں میں اضافہ ہو رہا ہے تو صدقات و خیرات میں اضافہ ہوتا، اللہ کی عطا میں اضافہ ہو رہا ہے تو عبادت میں اضافہ ہوتا۔ خدا ان کو دیتا چلا جا رہا ہے، یہ اس ہاتھ سے لے رہے ہیں، اللہ نے انہیں یہ ہاتھ دے رکھا ہے، اس ہاتھ سے بچا کے رکھا ہے، تو اس ہاتھ کے شکر کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگوں میں بانٹتے چلے جاتے، لیکن انہوں نے منعم حقیقی کو بھلا دیا۔ اس دھرتی پہ رہنے والے لوگوں نے جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس گناہ کو شرک کہتے ہیں۔ شرک ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو سب سے پہلے انسان کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو انسان کو اسی کے اپنے ہاتھوں سے دودھ گائے کا دھو کر وہ دودھ گرانے پہ مجبور کر کے اسی کے ہاتھوں سے پیشاب پلانے پہ مجبور کر دیتا ہے، عقل کو ایسا مفلوج کرتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے، پھر انہی کو پوجتا ہے، انہی کو سجاتا ہے، انہی پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، انہی سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، انہی کے آگے سر جھکاتا ہے، انہی سے آرزوئیں وابستہ کر لیتا ہے، انہی سے دعائیں مانگتا ہے، انہی سے اولاد مانگتا ہے، مشکلات میں انہی کو پکارنے لگتا ہے، وہ ساری کائنات کو معبود بنا لیتا ہے، شجر کو معبود بناتا ہے،
حجر کو معبود بناتا ہے، ستاروں کو معبود بناتا ہے، سورج کی عبادت کرتا ہے، پتھر سے بنے ہوئے صنم کو اور بتوں کو معبود بنا لیتا ہے، لیکن اللہ کو بھول جاتا ہے، خالق کی پہچان نہیں ہوتی، اسے معرفت نہیں ہو سکتی، عقل پہ اتنا پردہ پڑ جاتا ہے۔ جب کسی قوم سے شعور چلا جائے، سوچنے کی صلاحیت چلی جائے، سمجھنے کی صلاحیت چلی جائے، پھر اس قوم کو آپ جتنا کمزور کرنا چاہیں، اس قوم سے جو بات منوانا چاہیں کوئی مشکل نہیں ہوا کرتا، جس قدر ظالمانہ ٹیکس عائد کرنا چاہیں، عیاشیوں کے جتنے بل منظور کروانا چاہیں، جب شعور نہ ہو وہ بولا نہیں کرتے۔ بابل کے رہنے والوں میں شعور کی کمی تھی، دھرتی کی ساری نعمتیں میسر تھیں لیکن شعور نہیں تھا۔ اس قوم پر حکمرانی کرنے والا مطلق العنان بادشاہ، تنے تنہا بادشاہ، صاحب اختیار بادشاہ، جس کا نام کنعان ہے، وہ ان پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اس نے قوم کو بے شعور کیا ہے، اور بے شعور کرنے کے بعد قوم کے سامنے ایک دعویٰ رکھنا چاہتا ہے، قوم کو ایک بات ماننے پہ مجبور کرنا چاہتا ہے۔ وہ دعویٰ بظاہر بڑا عجیب ہے، اگر آپ کے سامنے اس کو رکھا جائے گا آپ رد عمل کا اظہار کریں گے، آپ تسلیم نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں۔ اگر آپ میں شعور ہوگا، اگر بے شعور کر دیا جائے، پھر اتنا بڑا دعویٰ بھی رکھا جائے گا، لوگ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ بت جو سنتے بھی نہیں، وہ بت جو دیکھتے بھی نہیں، وہ بت جو بے ضرر ہیں، وہ بت جو بے فیض ہیں، نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، ان کی آرزوؤں کو سن بھی نہیں سکتے، پورا بھی نہیں کر سکتے، یہ جب ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان سے آرزوؤں کو وابستہ کر رہے ہیں، تو میری بات یہ ضرور مانیں گے۔ اس نے قوم کے سامنے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ یہ بت تمہارے معبود تو ہیں ہی، وہ رب العالمین تمہارا معبود نہیں ہے، لیکن ان بتوں کے ساتھ ساتھ تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ جہاں تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو وہاں تم مجھے بھی سجدہ کرو گے، جہاں تم بتوں کو خدا مانتے ہو وہاں تم مجھے بھی خدا مانو گے، جہاں تم بتوں کے سامنے جبین نیاز کا تقدس پامال کرتے ہو وہاں میرے سامنے بھی سر جھکاؤ گے، جہاں بتوں سے آرزویں وابستہ کرتے ہو وہاں مجھ سے آرزویں وابستہ کرو گے۔ تمہاری آرزوؤں کو یہ سن نہیں سکتے، میں سننے والا ہوں، وہ دیکھ نہیں سکتے، میں دیکھنے والا ہوں، وہ دور نہیں کر سکتے، میں دور کرنے والا ہوں، میں سننے والا بھی ہوں، دیکھنے والا بھی ہوں، سمجھنے والا بھی ہوں، میں عزت دار کو ذلیل کرنے والا بھی ہوں، ذلیل کو عزت دار کرنے والا بھی ہوں، میں کمزور کو طاقتور کرنے والا بھی ہوں، طاقتور کو کمزور کرنے والا بھی ہوں، میں صاحب سطوت بادشاہ ہوں، صاحب اختیار بادشاہ ہوں، صاحب قدرت بادشاہ ہوں، میں تم پہ حکمرانی کر رہا ہوں، تم جہاں ان کی عبادت کرتے ہو انہیں سجدے کرتے ہو وہاں مجھے بھی سجدہ کرو گے۔ قوم سے شعور اتنا روٹ چکا تھا، جہالت کے اندھیروں میں وہ اتنے گر چکے تھے، علم و عرفان سے اتنے دور ہو چکے تھے کہ وہ بادشاہ کی اس بات کو ماننے پہ تیار ہو گئے، بادشاہ کو سجدے کرنے لگے۔ جب قوم بتوں کو بھی سجدے کر رہی ہے، قوم شجر کو بھی سجدے کر رہی ہے، قوم سورج کی بھی پرستش کر رہی ہے، چاند کی بھی عبادت کر رہی ہے، ستاروں کو بھی معبود بنا رہی ہے، کنعان کو بھی معبود بنا رہی ہے، این اس وقت بابل کے شہر عراق کے قصبے بابل میں آج سے 4500 سال قبل ایک بچے نے جنم لیا تھا، ایک بچے نے پیدائش لی تھی، اور اس بچے کا نام اس کے والد نے، قرآن جسے والد کہتا ہے، تاریخ سیرت جسے چچا کہتی ہے، جو اس کا کفیل بھی ہے، آزر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اللہ نے اس بچے کو بچپن سے علم و عرفان عطا کیا،
اللہ نے اس بچے کو بچپن سے معرفت عطا کی، اللہ نے اس بچے کو بچپن سے وحی کے پہرے میں رکھا۔ نبوت بلوغت کی دہلیز سے قبل بھی معصوم ہوا کرتی ہے، اس پیغمبر کی زبان پر بھی وحی کا پہرا ہے، ان کی نگاہوں پر بھی وحی کا پہرا ہے، ان کے چلنے پر بھی وحی کا پہرا ہے۔ وہ دیکھتے بھی ہیں تو خدا کی مرضی سے، وہ چلتے بھی ہیں تو رب العالمین کی مرضی سے، وہ پکڑتے بھی ہیں تو اللہ کی مرضی سے، دیتے بھی ہیں تو خدا کی مرضی سے، دینے سے ہاتھ روک بھی لیتے ہیں تب بھی مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ عین اس وقت جب دھرتی ضلالت، کفر، گمراہی اور شرک میں گر چکی تھی، اس وقت اللہ نے جسے وجود عطا کیا انہیں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد لوگوں کو دیکھنے لگے کہ یہ کتنے بے حس لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا رہے ہیں، پھر انہیں سجاتے ہیں، پھر انہیں گھروں میں رکھتے ہیں، پھر انہی تراشیدہ بتوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، انہی سے آرزوؤں کو، امیدوں کو وابستہ کر رہے ہیں اور انہی سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس قوم میں دعوت اور تبلیغ کے ذریعے اللہ کی توحید کا چراغ روشن کروں گا اور ضرور انہیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکالوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام علم اور یقین، ایمان اور معرفت کی بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ کائنات کے کسی مبلغ کو، دھرتی کے کسی خطیب کو، کائنات کی کسی ادیب یا واعظ کو، کسی مبلغ یا داعی کو اس کی خطابت اور دعوت میں وہ اثر، وہ ایمان، وہ یقین نہیں ہو سکتا جو اللہ کے کسی پیغمبر کی دعوت میں خلوص، ایمان اور یقین ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت بھی دی، سمجھایا بھی، بادشاہ کو بھی دعوت دی، اسے بھی سمجھایا، لیکن قرآن ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کرتا ہے وہاں اللہ نے قرآن کے انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی عجیب آرزو کا ذکر کیا ہے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کہ جو اللہ کے دوست ہیں، وہ ابراہیم خلیل اللہ کہ جن کی آزمائشوں کو اللہ نے سب سے زیادہ قرآن بنا کر نازل کیا، اس ابراہیم کے دل میں ایک عجیب آرزو پیدا ہوتی ہے، عجیب و غریب تمنا پیدا ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علم و عرفان کی بلندی پر ہیں، ایمان و یقین کی بلندی پر ہیں، معرفت الہی کی بلندی پر فائز ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ اخلاق کی بلندی پر ہیں، علم کی بلندی پر ہیں، حسن و جمال کی بلندی پر ہیں، دعوت و تبلیغ کی بلندی پر ہیں، خطابت، فصاحت و بلاغت کی بلندی پر ہیں۔ بلکہ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ کائنات کے قیامت تک آنے والے ادیب، خطیب، فصیح اور بلیغ لوگوں کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ تکلم کرتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں یا تصنیف کرتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس پائے کا ادیب ہے، یا کس پائے کا خطیب ہے، یا کس پائے کا شاعر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اس شخصیت کو کہتے ہیں جو ممبر پہ کھڑے ہو جائیں پھر بولیں بھی نہ، قوم سامنے ہو، وہ قوم جو علم و عرفان سے دور ہے، وہ قوم جو جہالت کی گہرائیوں میں گری ہوئی ہے، اس قوم کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو جائیں، خاموش رہیں، تو ان کی خاموشی اور ان کے سکوت سے بھی علم کے، معرفت کے، ایمان کے، یقین کے دریا بہا کرتے ہیں۔ اس شخصیت کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں جو علم کی بلندی پر فائز ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا
کہ اے میرے رب، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب، میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہے کہ میں یوم النشور کی کیفیات کا مشاہدہ دنیا میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اعلان ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا علم ہے، آپ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جو ابد الآباد کی زندگی ہے، اس میں جزا بھی ہے، اس میں سزا بھی ہے، اس زندگی کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ میرے مولا، مجھے دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی پر تو یقین کامل ہے، لیکن میں مردوں کو وہاں زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد ان کے وجود کو کیڑے کھا جاتے ہیں، وہ کیڑے اور کیڑوں کی غذا بن جاتے ہیں، وہ کیڑے خاک میں مل کر خاک ہو جاتے ہیں، پھر زلزلے آتے ہیں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہو جاتا ہے، پھر طوفان اٹھتے ہیں، اس کے وجود کی خاک کو اڑا کر زمین میں پھیلا دیتے ہیں۔ وہ انسان جو بولنے والا تھا، وہ جو دیکھنے والا تھا، وہ جو سننے والا تھا، وہ جو شعور والا تھا، وہ جو سمجھنے والا تھا، آج اس کا وجود اس عالم میں یوں بکھر چکا ہے، اس کے تذکرے ختم ہو چکے ہیں، اس کا وجود کے ذرات بھی بکھر چکے ہیں۔ میرے مولا، تو اسے زندہ کیسا کرے گا؟ یا اللہ، تو اس میں روح کیسے ڈالے گا؟ وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ میں اس زندگی کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس دھرتی پہ، اس زندگی میں اس زندگی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس زندگی کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ روح کیسے وجود میں آتی ہے، لوگ کیسے دوبارہ زندہ ہو کر تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، کہا کہ اے ابراہیم، اولم تؤمن، اے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا تجھے ایمان نہیں ہے اس بات کا کہ میں مردوں کو پھر زندہ کروں گا؟ قال بلا، اے مولا، یقین کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو آپ کی بات پہ یقین کامل ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے وہ جو یقین مجھے آپ نے عطا کیا ہوا ہے کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، اس یقین میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو نور بصیرت آپ نے دے رکھا ہے، اس نور بصیرت کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں مجھے اطمینان قلب مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں وہ نور بصیرت بڑھ جائے، میں یہ چاہتا ہوں اس ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ میں جب اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھوں گا، میرا تیری ذات پہ یقین بڑھ جائے گا، تیری بات پہ یقین بڑھ جائے گا۔ مولا، مجھے وہ کیفیت دکھا، یوم النشور کا مشاہدہ دنیا میں کرا دے۔ یا اللہ، میں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، اگر تیری یہ آرزو ہے، آرزو بظاہر بڑی عجیب ہے، آرزو بظاہر بڑی عجیب و غریب ہے کہ دھرتی کا کوئی انسان اگر یہ چاہے ہم اس کی تمنا کو پورا نہیں کریں گے۔ ہمارا قانون ہے، ہمارا انداز ہے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کو پردوں میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابراہیم، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم پردوں کو اٹھا دیں، ہم پردوں کو بے نقاب کر دیں اور تجھے موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کروا دیں، تو اے ابراہیم، میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ آ دیکھ، جہاں تو کھڑا ہے یہاں سے 4 پرندوں کو پکڑ، پھر انہیں ذبح کر دے، پھر ان کی بوٹیوں کو مکس کر دے، یہاں تک کہ پتہ نہ چلے کہ کون سے بوٹی کس پرندے کے وجود کا حصہ ہے، کس پرندے کے حصے کا جزو ہے۔ پھر ان کو 4 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر بکھیر کے آ جا، جب واپس آئے گا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر تو ان کو پکار، ایک ایک پرندوں کو بلا، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس چلے آئیں گے۔ ابراہیم نے انہیں ذبح کیا، پھر انہیں مکس کیا، پھر انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈالا، پھر اپنے مقام پر آ کے پھر انہیں بلانے لگے۔ جب ابراہیم نے صدا دی ہے، وہ اللہ جو اس کائنات میں ابراہیم کے ہاتھوں سے معجزوں کا ظہور کر رہا ہے، کائنات جسے عاجز نہیں کر سکتی، ابراہیم کی صدا بلند ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وجود ملنے لگے، بوٹیاں اڑنے لگی، جسم بننے لگے، رگیں جڑنے لگی،
خون چلنے لگا، زندگی آنے لگی، آنکھیں کھلنے لگی، سماعتوں میں بصارت آنے لگی، آنکھوں میں بصیرت آنے لگی، سماعتیں سننے لگی، پرندے بولنے لگے اور اڑ کر ابراہیم کے دامن میں آ کر بیٹھ گئے۔ خدا نے اعلان کر کے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم جان لے اس بات کو کہ تیرا رب بڑی قدرتوں والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ جس پیغمبر کے ہاتھ پر اللہ اتنے بڑے معجزے کا ظہور کرے اس نبی کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اس معجزے کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جن کے وجود، جن کی نبوت، جن کے علم و عرفان، جن کے ایمان و یقین کا اس کائنات میں کوئی بھی آسمانی دین والا منکر نہیں ہے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی دونوں مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت وہ ذات ہے کہ یہودی بھی انہیں اپنا کہتے ہیں، مانتے ہیں، عیسائی بھی انہیں اپنا کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور امت محمدیہ کا ابراہیم خلیل اللہ سے تو ملت کا تعلق ہے۔ واتبعت ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو ان کی ملت میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی قربانیوں کا، جد و جہد کا، ان کی آزمائشوں کا خلاصہ قرآن نے ایک لفظ میں بیان کیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی پوری داستان کو دیکھیں تو قرآن اسے ایک لفظ میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم اسلم، میری بات کو مان لے، جو میں حکم دوں سر تسلیم خم کر لے، ہر بات کو مان لے، ہر بات کو قبول کر لے۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا بس میرا تیرا وعدہ ہو گیا، آج کے بعد کائنات میں کوئی روٹھے تو روٹھے، لوگ چھوٹے تو چھوٹے، وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا، ماں باپ قربان کرنے پڑے تو کر دوں گا، اولاد کے گرے پہ چھری چلانی پڑی تو چلا دوں گا، لیکن اسلمت لرب العالمین، اے میرے رب تیرے حکم کے سامنے میرا سر ہمیشہ جھکا ہوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، یہ جو نسبت ہے، اس نسبت کے تعلق کا یہ ہم سے تقاضا ہے کہ ہم بھی اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا تعین کریں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ،